مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میری تو اپنی مرضی کوئی نہیں, میری تو اوقات کوئی نہیں, بس صرف ایک بات کروں گا. ویسے میرے لیے ہے بہت مشکل کہ میں کربلا میں میری ماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کو بیان کروں. اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ گئی. کربلا کی تاریخ میں سب سے مصدقہ روایت جو میرے پاس آتی ہے وہ امام زین العابدین. ساری باتیں نہیں سناؤں گا, صرف ایک بات عرض کروں گا اگر اجازت دیں آپ سارے. وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعات کے بعد جب ہم قید ہو کر شام اور کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے, تو جب ہمارا قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا تو اس وقت ایک موڑ پر ہمارے قافلے کو روک دیا گیا. ایک بوڑھی عورت تھی 80-85 سال کی, لاٹھی اس طرح ٹیک لگا کے کھڑی تھی. وہ کہتی تھی کہ اس قافلے میں سنا ہے کچھ خواتین بھی ہیں, کسی عورت کو بلاؤ, میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں. اونٹ کی پشت سے حضرت سیدہ زینب کو اتارا گیا. آپ آئیں تو آپ نے آ کے پوچھا ہوا خیر تو ہے, کیوں بلایا مجھے؟ باقی کو کسر رہ گئی یہ جڑی ہوں تو پوری کر دکھی تو پھر دکھی ہونا. انہوں نے کیا نہیں کیے, میں نے کوئی تیرا مذاق نہیں اڑانا, یہ دودھ پی لے. آپ نے دودھ کا پیالہ دیکھا تو اصغر کی پیاس یاد آ. اگر سمجھ سکیں ادب کے حوالے سے آپ نہیں تو آپ تو بیٹھے ہیں حضور. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر کہا خالق کائنات رہنے دے. ہوں بس کر سونا, خالق کائنات رہنے دے, کیسے گزری حیات رہنے دے, تیری رحمت پہ حرف آئے گا میرے زخموں کی بات. عورت نے کہا پانی دودھ پی لو. آپ نے کہا نہیں پیتی. کیوں؟ کہا میں بے وفا نہیں ہوں. قیامت والے دن میرا اصغر پوچھے گا پھوپھی اماں مجھے پانی نہیں ملا اور تو دودھ پیتی آئی ہے, میں مر جاؤں گی لیکن اپنے اصغر سے بے وفائی نہیں کروں. پھر آپ نے پوچھ لیا ماں یہ ہماری غربت کا تو مذاق اڑانے کے لیے کھڑی ہے یا کیوں دودھ پلاتی ہے, رشتہ کیا ہے تیرا میرا؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے, لیکن یہ میری مرشدہ کی سنت ہے. جڑے مرشد والے بیٹھے ہو, یہ میری مرشدہ کی سنت ہے کہ وہ مسکینوں, غریبوں, یتیموں, قیدیوں کو ہمیشہ کھانا کھلایا کرتی. کون ہے ماں تیری مرشدہ جیلی سنت ہے تو عمل کر دی. انہیں کیا دیئے میری مرشدہ او ہے جدہ نا لین واسطے باوضو ہونا پیدا ہے. نام انہا دا فاطمہ ہے, زمانہ اس نے سیدہ زہرہ دے نام کو جان دے. جس وقت اپنی ہی ماں کا نام سنا سیدہ زینب نے تو قیامت نہیں آ گئی. ہم نے کہا ماں تو نے اپنی مرشدہ کو دیکھا ہے یہ روحانی طور پہ اس طرف ان سے پیار کرتی ہے؟ ہم نے کہا پتر میں 2 سال رہ کے آئی اور میں نہیں پتا تو سن والے ہو کہ نہیں. بس صرف پیر صاحب کا میں چہرہ دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی من کے اندر امام حسین کی تصویر موجود ہے اور سادات کے ساتھ ان کی محبت ہے. اب سیدہ زینب کو خراج تحسین پیش کریں گے ان کے آنسو, اور میں انہی کی توسط سے بات کر لوں گا. آپ تو شاید ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ رو پڑے تو پتہ نہیں مولوی فتوے نہ لگا دیں, پر وہ آنسو کسے کم دے نہیں جڑے حسین دے نہ دوتے نہ. اب میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا. پوچھا ماں تو نے دیکھا, پتر دیکھا ہے. انٹھا سودا میں کوئی نہیں کیتا, میں 2 سال مدینے میں رہ کے آئی ہوں. میں نے زہرہ پاک کے گھر میں جھاڑو دیے, میں نے ان کے جوتے صاف کیے. اپنے گھر کی بات آئی نا تو سیدہ زینب نے ویسے ہی پوچھ لیا اماں انہاں 2 سالوں دے کوئی واقعہ کوئی گل تینوں یاد ہوئے اپنی مرشدہ دے گھر دی تے مینوں بھی سنا. پتر تینوں سناواں کس کس نو سناواں جنہاں دے چہرے انہوں نظر آن, کوئی گل سنا. اماں نے کیا دیئے کیڑی تینوں گل سناواں, ہون تے کچھ گلنا یاد دے رہی ہیں پر ایویں یاد ہے جو ہون میری اکھاں دے سامنے. پوچھا کی انہوں نے کہا جدو میں رہی ہیں نا 2 سال میری مرشدہ دی جھولی وچ ایک دھی سی جدا ناز ہے. سبحان اللہ.
میری مرشدہ کی جھولی میں ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے، آپ نے اپنا ہی نام سنا تو قیامت آ گئی شام کے بازار میں. آپ نے کہا تیری مرشدہ اپنی بیٹی سے پیار کرتی تھی. او تینوں کی پتا میری مرشدہ کیوں ہے کہ 2 سال میں دیکھا ہے کہ میری مرشدہ سیدہ زہرا نے اپنی دھینوں بے وضو دودھ نہیں پلایا، کدی اپنی بیٹی نو روڑ نہیں دیتا. پوچھا کہ وجہ اس کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں بھی ایک دن پوچھا ہے کہ مرشدہ اپنی بیٹی نو روڑ کیوں نہیں دیتی، بڑا خیال رکھتی ہوں. انہوں نے کیا کہ تو نہیں جان دی، مینوں میرے بابے دسیا ہے کہ رون دا بڑا ویلا پیا، لہذا جو تک میں جیتی ہوں میں مر تو نہیں گئی، میرے ہوندے تو نہ روے. جیسے اس نے یہ بات کی تو سیدہ زینب نے ایک بات کر دی. آپ نے کہا اماں صاحب، آپ نے کہا اماں اگر وہ زینب تینوں آج بازار نظر آ جائے تو پہچان لے سکتے. اس عورت کے تیور بدل گئے، لاٹھی پھینک دی، غصے کے ساتھ اس کا بدن کام گیا. انہوں نے کہا دیئے جے تو قیدر نہ ہوئے نا کوئی اور سلوک کرا. شام دے بازار میری مرشد دی تھی زینب آوے قیامت نہ آ جاسی. آپ نے فرمایا اماں پھر نیڑے ہو کے دیکھ زینب آ گئی ہے، قیامت کوئی نہیں آئے. وہ بوڑھی عورت قریب ہو کے دیکھتی ہے، اور قریب ہو کے اور قریب ہو کے، جب بالکل قریب ہوتی بوڑھی تھی نا، نظر کم تھی تو اسے پہچانی ہے زینب میں تنویر فاطمہ نظر آئی، چہرہ زینب میں تصویر زہرا نظر آئی. اس عورت کی چیز نکل گئی. میں نے کچھ کہنا ہے غور کیجئے. اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اس نے کہا، انہوں نے کہا مولا اے دن دکھان واسطے میں نے زندہ رکھے، میں مر کیوں نہ گئی؟ مجھے نہیں چاہیے زندگی زمین کو شک کر دے، میں مرنا چاہتی ہوں. میں مر کیوں نہیں، اندھی کیوں نہیں ہو گئی؟ اب بات ہو جاتی بازار میں تو نہیں کرتی. میں اپنی مرشدہ کی بیٹی کو اس حال میں دیکھنا کے لیے وہ گرتی ہے نا زمین پر، نصیب اس کا یاوری کرتا ہے، اس کا سر سیدہ زینب کے قدموں پہ آتا ہے اور اس کی روح کا فصل انسانی سے پرواز کر جاتی ہے. مختصر بات کروں، آپ نے بلایا عابد جی اماں. عابد سجاد آ گئے. عابد قلم کاغذ دبوئے نیتے دل والی تختی دوتے یہ لکھ چھوڑ کہ اے بھی کربلا دے شہیدان چوئے. آج بیٹھے ہو نا ذرا غور نال سنن کریاں میری ماں بہناں بیٹیاں بھی آئیں وہ بھی غور نال سنن اگر موجود ہوتا. غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلے. ادھر نہ لکھ کربلا دے شہیدان. حضور نے ایک گفتگو کرنی ہے ادب دے تناظر دے وچ. میں شاید سارے نہ سمجھا سکا کہ کس طرح ہور سنن دے آدھی ہم، میں کس طرح ہور بیان کرن دے آدھی. غلام رسول صاحب اکثر ساتھ ہوتے ہیں اور پیر صاحب قبلہ آپ کی نظر کروں گا. جب آپ نے کہا نا کہ ادھر نہ ہی لکھ کر بلا دے شہیدان جو کہ عابد سجاد جدے ہاتھ کے چاہت کڑیاں پیران چپیڑیاں گلے چ رسا پایا ہوا ہے، اس طرح ہاتھ بن کے چنک دی ہوئی ہاتھ کڑیاں دے نال رو کے پوچھے ہے. اور میں کوئی اور گل نہ کرنی پوے. حضور اس واسطے تو انہوں مخاطب کر رہے ہیں تاکہ بے وفائی نہ ہو جائے اور میں گھر تک روندہ نہ جاواں. تو آڈے کو ہی شاید میں ملے گا پیار کہ آپ نے بھوپی اماں مخاطب ان کے بھوپی ناراض نہ ہوئے پر میں اتنا دس ایدہ ہی کوئی اصغر مارے ہیں. ایدہ ہی کو 18 سال دا اکبر کربلا دے میدان دے لاشے تے گھوڑے دوڑائے گا. ایدہ ہی کو عباس بھائی فرات کے کنارے شہید کر. ایدی کوپ دے بچوں ہی کو انو محمد گئے. ایدی بھی گود اجڑی ہے. ایدہ بھی قاسم دور گئے. ایدہ میں کیوے نہ لکھا کربلا دے شہیدہ. تو سیدہ زینب نے اپنے بچڑے نو سینے نہ لایا رو کے آکھیا ان کے گلا تیری ساریاں درست ہیں. اور بات یہ ہے میں قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کرنا چاہتی ہوں. آج اس کا نام لکھنا. آج کے بعد قیامت تک جو بھی میرے غم میں شریک ہوگا
قیامت والے دن شہیدوں کی صف پہ کھڑا کراؤں گی اور اپنے بھائی سے کہوں گی اے بھی تیری یاد چروندہ رہ گیا، اس نے بھی تیری بہن دا اپنا غم دے وچ ساتھ دیتا ہے، آنسو اس نے بھی بہائے، اس نے بھی بہائے، اس نے بھی بہائے، اور میں کچھ آکھنا سنا اور میرے کو وقت کوئی نہیں ہے، ان کے حوصلے بھی کوئی نہیں رہ گئے سنا۔ سن 84 میرے کتابیں ایک مرتبہ 4 جنازے ہو گئے۔ اس سال حضور اس پچھلے یہ آپ کے نزدیک ٹوبہ ٹیک سے گوجرا سٹی کے اندر مسجد میں دوران کتاب ایک آدمی کا جنازہ اٹھ گیا، سٹی موجود ہے، یہ آپ کے پاس، میں کوشش کر رہا ہوں، میری اوقات کوئی نہیں ہے، میں ان سادات کو کس طرح خراج تحسین پیش کروں۔ قافلہ چلتے چلتے واپس مدینہ کے پاس آ گیا، سیدہ زینب نے کہا عابد قافلہ روک دو، قافلہ رک گیا، آپ اپنی سواری سے اتر گئی، وہ چادر جو کہیں سے جلی ہوئی تھی کہیں سے پھٹی ہوئی، میں اپنی ماما بہنہ نو آکھا کہ غور نال سنو، نبی دی تھی ہے نا، چادر سر دے ہوتے لے کے مدینے دے باروں مصلے دے ہوتے بیٹھیے، پر چادر دا ایک کو نہ جلے ہویا ہے، ایک کو نہ پھٹے ہویا ہے، کوئی چادر سر دے ہوتے لے کے تے اس طرح سکڑ کے بیٹھ گئی سیدہ زینب۔ عابد سجاد نے سوچا کہ شاید شکریہ کہ نفل ادا کرتی ہوں کہ مدینہ آ گیا، کچھ دیر گزر گئی اور گزر گئی اور گزر گئی، عابد سجاد پاس گئے، پھوپھی اماں اٹھو نا، ہونا سا کیڑا شام دے بازار جانا ہے، ان تے مدینے آئے کر۔ سیدہ زینب نے آکھیا کہ عابد تو جانا ہے تے جا، باقی میرے نال تے جانن تے جان، میں مدینے نہیں جا سکتی۔ پوچھا پھوپھی اماں کیڑا ڈرے؟ فرمایا میں شام دے بازار نہیں ڈری، یزید کے دربار پہ نہیں ڈری، پر مدینے میں نہیں جا سکتی۔ پوچھا کیوں؟ کہ سغرا بیٹھی ہے نا، انہیں جانے پوچھنا ہے کہ میرا ویر اصغر کی اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی اور محبت کو سلامت رہے۔ پیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعظیم قائم رکھے۔ اب 2-4 جملے ہی میں نے کہا میں جاؤں گی نا تو اس نے جاتے ہی پوچھنا ہے میرا اکبر نہیں آیا، تو چلو سکینہ نو بلاؤ، میں انہوں پگڑی دیتی آئی کہ جدو دلہا بنے نا وہ سر تے بنواوے چاہ، پتہ نہیں میری بہن سکینہ نے اکبر دے سر دے ہوتے ہو پگ بنی۔ حضور سیدہ زینب جانے کو تیار نہیں ہے، اور مدینہ میں کسی نے سیدہ شمرہ کو خبر کر دی، او کربلا تو تیرا قافلہ واپس آ گیا، جلدی جا جلدی جا، قافلہ واپس آ گیا۔ سیدہ شمرہ نے اوہی ماں دی چادر تطہیر سر دے ہوتے لئیے، قدر دی چادر ہے، ماں پردہ ہو کے ننی معصوم بچی دوڑ دی آدھی ہے، آدھیا دیر اپنا پھپھی نو نہیں ملی، اپنے بھائی عابد نو نہیں ملی، سدھی اس کے عابد ہوتے چڑھ گئی ہے جدے وچ اصغر دا جھولا رہا۔ آپ نے شہادت سنی ہوگی، ہمیشہ بہت سنی ہوگی، میں بہت نالائق ہوں، میری بات کرنے کا طریقہ ہے اور کس طرح سناؤں، میرے پاس وہ لچھے دار لفظ نہیں ہے۔ جھولے پہ چڑھ گئی، دیکھا جھولا تھا، کرتا بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اصغر نظر نہیں آیا، ادھر کے بھاگ کے اکبر کے کجاوے میں گئی، پگڑی پڑی تھی، کرتا پڑا تھا، مسلح پڑا تھا، قرآن پڑا تھا، پر اکبر کوئی نہیں تھا، عباس نہیں ہے، اونو محمد کوئی نہیں، قاسم کوئی نہیں، کدھر گئے سارے؟ جلدی سے اتر کے آتی ہے نا، اور جب میں بچیاں مڑ زد کرتی ہیں تسی نہیں جان دے ہو، آگے نا پھوپھی اماں دی چادر دا پیپی کو نہ پکڑ لیا، پکڑ کے آگے پھوپھی بول دی کیوں نہیں؟ پھوپھی میں انہا دس کہ اصغر اکبر تیرے نال نہیں آئے نا، وہ پیچھے بابے دے نال کافر۔ پھوپھی بولتا صحیح، حضرت سیدہ زینب بولتی نہیں ہے، آپ پھر آواز دیتی ہیں بولتی نہیں ہے، پھر نہیں بولتی، سیدہ زینب کا بدن کانپ رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں اور زبان کام نہیں کر رہی، کس طرح بیٹی کو تسلی دے؟
دھیاں نو چپ کرانا ہی ماں پیو واسطے بڑا مشکل جڑے دھیاں والے بیٹھے. اب ایک قیامت آ گئی پھر بھی اکھاں بند کرو تو شاید تسی بھی دیکھ لو کہ آپ نے سیدہ سغرا نے نا وہ جلا ہوا جو کونا تھا نا اس کو پکڑا. میں کہ ہیں وہ بھی یہ اتھے اگیں لگتیاں رہ گئی. اچھا بھوتی تو نہیں بولتی نا ہم کو بچہ جس طرح ضد کر دے اگر سمجھ آ جائے. میرے پیر کو سمجھ آ گئی اللہ انہوں نے راضی رکھے. وہ کونا پکڑ کے نا حضور اس طرح ضد نال تے ایویں چھکیا نا جناب دربار دی طرف روضہ رسول دی طرف کیا بھوتی اتھے نہیں دس دی نا چل رانے کل میں شکایت لا. میرے بابے دی خبر کوئی نہیں دے دی پئی بھوتی میرے بھائیاں دی خبر کوئی نہیں. اس طرح پکڑے تھے اگے ٹر پئیاں. سیدہ زینب کہتی رہی کہ میں نے نہیں جانا نہیں جانا. وہ بھی اتھے جانا پہنچ. اور شام مدینے دے بازار دے وچ جو سیدہ زینب گزریاں در و دیوار اس طرح لرزہ طاری ہو گیا. چلدے روضہ رسول دے سامنے گئی دروازہ خود کھل گیا. اندروں آواز آئی میری دکھی دی میری دکھی بیٹی آؤ مجھے سناؤ کربلا میں کیا ہوا. حضرت زینب اور کچھ نہ کہہ سکی کھڑی کھڑی قبر کے پاس بیٹھ گئی. رو کے کہا بابا ایک کو غلطی دسنی ہے کہ میرے بھائی نو مارن والے ہیں جو ایک بھی کافر کوئی نہیں. کلمہ تیرا پڑھ دے رہ گئے آوازیں ہی دے دے رہ گئے اور جلدی دنال اکبر دے لاشے تے گھوڑے دوڑاؤ نماز ہی پڑھنی ہے بات. کوئی ایک یہودی عیسائی نہیں آیا. نانا تیرے کلمہ پڑھنے والے نے یہ سارا ظلم تے جبر کیتا ہے لیکن پھر بھی جانے میرا بھائی پیغام دے گیا کہ نانے دے روزوں تے جانے میرا سلام عرض کرن تو بعد میرے نانے دی خدمت دے وچے ضرور عرض کریں کہ نانا تیرے ہوتے تو سلام سارا جگ پڑھتا ہے رب بھیجتا ہے. نانا کربلا دے وچ حسین دی آخری گالے ہوئے کہ جا تیرے ہوتے بھی تیری امت دے ہوتے بھی سلام. دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی اس بس میں تمام جتنے بھی ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. میری جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں جو اس آستانے سے وابستہ ہیں جتنے میرے بزرگ بھائی اور بیٹے اس آستانے سے وابستہ ہیں نہیں بھی ہیں ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں نا دل سے آمین کہیں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اور ایک سید ہون دے ناتے میں کھڑا ہو کے میں جھولی پھیلاواں توڑے کرو ایک بھیک منگا. امید ہے کہ سید سمجھ جائیں ضرور میری جھولی بھر دے سو. نہیں بابا اٹھنا کوئی نہیں جیب وچ نہ پا جو میں منگنا ہے تیری جیب وچ کوئی نہیں تے جڑا تیری جیب وچ ہے نا وہ مینوں بہت مل جاتا. وہ پیر صاحبان نہیں بہت دے دیتا ہے. ہن مزید او منگن دی لوڑ کوئی نہیں. ہو سکتا ہے جو میں منگا تیری بھی طلب ہوئی ہوئے پیر صاحب دی بھی تیریاں ماما بہنا دی بھی طلب ہوئی ہوئے اور رل کے آمین آکھیا جے کہ یا اللہ اسی جتنے بیٹھے ہیں چنگے ہیں مردے ہیں پر آج کرم کر ذکر حسین کا صدقہ کہ مرنے سے پہلے ہمیں نبی پاک کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا دے. آج کی سب آپ کے آستانے پر میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی میرے من میں بات آئی ہے پتہ نہیں آپ پسند کریں امید ہے پسند کریں گے. ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس قرارداد کی حمایت کریں تو ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا میرا ساتھی نعرے لگوا دے گا. قرارداد میں آج میں کہنا چاہتا ہوں اپنے فتح عزیز کے آرمی چیف کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور چاروں صوبوں کے آئی جی صاحبان کو ڈی جی رینجرز کو اور بالخصوص باجوہ صاحب کو کہ باجوہ صاحب
ہم جو نبی کے اور نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کے اور اولیاء کرام کے نوکر بیٹھے ہیں، آج آپ کو یقین دلاتے ہیں کبھی وطن کی سرحدوں پر خون کی ضرورت پڑے تو فوجیوں کو بعد میں لے جانا، نبی کے نوکروں کو یا رسول اللہ کہنے والوں کو پہلے آواز تو دے کے اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، ارے یار جواب دو، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ صاحبزادہ صاحب نے جس محبت کے ساتھ آپ کو مدعو کیا، اکثر آستانوں پہ صاحبزادے میرے جاہل ہوتے ہیں۔ اس آستانے کے جو مریدین ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیر دیے کہ جو اپنے بچے کو عالم دین بنا گئے ہیں۔ اب یہاں سے انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کا چشمہ پھوٹے گا اور پھوٹتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو عمر دراز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آستانے کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بجائے سید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی التہامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھنا۔ پیر صاحب جو صاحبان مزار ہیں ان پر اپنی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما، تجلیات نازل فرما، اور صاحبزادہ صاحب قبلہ کی دین و دنیا میں غیب سے مدد فرما، اور اس آستانے کے ساتھ وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں اور ہم جتنے بھی یہاں پہ آج آئے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے در کھول دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں ان کو پورا فرما۔ ذکر حسین کا صدقہ اب میں کہوں تو کس طرح کہوں کہ یا اللہ کربلا سے واپس مدینہ تک جو آنسو بہے سیدہ زینب کے ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے، جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ اس علاقے کو، میرے وطن کو، عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ پھر دعا کریں، موقع مل گیا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ پیر صاحب قبلہ اجازت دیں تو اس طرح تھوڑا سا اضافہ کر لوں۔ یا اللہ آج ہم فقیروں کی التجا ہے، اپنے پیارے محبوب کا دیدار بھی کرا دے اور امام حسین کا دیدار بھی کرا دے۔ میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں یا اللہ ان کو سیدہ زہرا پاک اور سیدہ زینب کا دیدار نصیب فرما۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔